ایک شخص نے ایک دفعہ مرغا پالا، اب اسے وہ ذبح کرنا چاہ رہا تھا مگر اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک ترکیب اس کو سوجی کہ کیوں نہ میں یہ عمل کر کے دیکھوں تو مرغے کی غلطی پکڑی جائے اور میں اسے ذبح کر دوں۔ اس نے مرغا صبح صبح اٹھ کر اذان دیا کرتا تھا، اس نے مرغے سے کہا تم نے اگر کل سے اذان دی تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اب مرغا بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے اگلی صبح اذان نہیں دی تو مالک بڑا حیران ہوا کہ اس نے تو میرا حکم مان لیا ہے، اب میں کیا کروں، اس نے تو اذان ہی نہیں دی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ مرغا گردن اونچی کر کے کھڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا کل سے خبردار تمہاری گردن اونچی نہیں ہونی چاہیے، اگر میں تمہاری گردن اونچی دیکھی تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ مرغا پھر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا چلو میں مالک کی بات مان لیتا ہوں، ورنہ نہیں مانی تو مالک ذبح کر دے گا۔ اس نے اگلے صبح اپنی گردن اونچی نہیں کی، اس کی گردن نیچے ہی رہی، لیکن اس نے اس کے پر پھڑپھڑائے۔ اب مالک نے کہا اس سے تو آج گردن بھی اونچی نہیں کی۔ اب اس مالک نے کہا جب دیکھا کہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہے تو اس نے کہا اب اگلی صبح تمہارے پر بھی نہیں پھڑپھڑانے چاہیے ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ مالک روز کوئی نہ کوئی حکم دے دیتا ہے، لیکن اس نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، یہ حکم بھی مان لیا اور اس نے اپنے پر بھی نہیں پھڑپھڑائے۔ مالک بڑا پریشان ہوا یہ معاملہ دیکھ کے اگلی صبح کہ حکم مانی جا رہا ہے، میں اس کو ذبح کیسے کروں، نافرمانی تو ہو ہی نہیں رہی کسی طریقے سے کہ مجھے بہانہ ملے اور میں ذبح کر لوں۔ اب اس نے پھر وہ بہت چلاک تھا، اسے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ میں اسے کب ایسی حکم دوں گا کہ یہ مان ہی نہیں پائے گا۔ اس نے کہا کل صبح تمہیں مجھے ایک انڈا دینا ہے، اگر تم نے مجھے نہ دیا تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اب یہ تو اس بیچارے کی بس کی بات ہی نہیں تھی، بڑا پریشان ہوا وہ اور ساری رات پریشانی سے گزر گئی اور وہ روتا رہا۔ جب صبح اٹھا تو مالک نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس وجہ سے رو رہے ہو کہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا؟ تو اس نے کہا نہیں مالک میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ذبح تو آپ نے مجھے مطلب غلطی تو میری پکڑی گئی، ذبح تو میں نے ہو ہی جانا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا، میں نے اذان دینا کیوں چھوڑی۔ اس بات پہ سن کے وہ مالک بڑا پریشان ہوا۔ سارا معاملہ بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کیوں غیر قانونی احکامات مان کے آنکھیں بند کر کے اس ڈر سے کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ نہ دے، کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، کوئی سزا نہ مل جائے، ہمیں کسی بھی صورت میں کوئی سزا نہ مل جائے، ہم اس ڈر سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، ہم اندھے ہو کے بھیڑ بکریوں کی جو وہ ہوتا ہے نا جھنڈ، اس میں چلی جا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں حق کے لیے آواز اٹھاتے؟ حق کے لیے آواز اٹھا کے سزا مل جائے وہ زیادہ بہتر ہے، برعکس اس کے کہ آپ کسی ایسی چیز پہ آپ کو سزا ملے کہ جس پہ آپ کو افسردہ ہی آپ رہیں۔ حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں۔ غلط تو ہم ہر حال میں کہلائے ہی جائیں گے، چاہے ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، تو جھوٹ بولنے سے بہتر ہے، غلط چیزیں برداشت کرنے سے بہتر ہے حق اور سچ کی راہ پہ چل کے آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سنوا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ کے ضمیر کو پتا ہے کہ آپ حق کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم غریب کیا کرتے ہیں، ہم بھوکے رہ لیتے ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے سے مانگنا شروع کر دیا ہے، چوریاں ڈکیتیاں وارداتیں بڑھ گئی ہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن حق کے خلاف حق کے ساتھ ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہم اس مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہم ایک ہو کے خلاف یہ جو چیزیں آٹا چینی بجلی کے ریٹ پیٹرول کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہم بس گھروں میں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے کوئی اس کے لیے احتجاج نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بس ہمیں ہے کہ بس جو جیسا چل رہا ہے وہ چلتا رہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں، برائی کے خلاف آواز اٹھانا سیکھیں، اپنے حق کی جنگ لڑنا سیکھیں، یوں اندھے بہرے گونگے ہو کے نہ بیٹھے رہیں۔ جزاک اللہ۔